MBG سپیک کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ارشد شریف قتل کیس کی تفتیش کے لیے کینیا جانے والی پاکستانی ٹیم نے وہاں پہ نہ صرف وقار احمد اور خرم احمد سے ملاقات کی ہے اور ان دونوں کے بیانات ریکارڈ کیے ہیں، بلکہ یہ جو 2 رکنی ٹیم ہے اس نے کینیا پولیس اور کینیا کے جو خفیہ ایجنسی ہے اس کے حکام کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے اور اس حوالے سے تفتیش کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں ارشد شریف صاحب کا جو پوسٹ مارٹم ہوا تھا پیمز ہاسپٹل میں، تو وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے اور اس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ارشد شریف کو نہایت قریب سے جو ہے وہ گولیاں ماری گئیں اور نشانہ بنایا گیا، اور ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ارشد شریف کی باڈی سے حیرت انگیز طور پر ایک گولی بھی ملی ہے جسے فورینزک کے لیے لیبارٹری میں جو ہے وہ بھیج دیا گیا ہے۔ تو یہ جو تفتیش ہے یہ کس طرف جاتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے اور وہاں پہ کینیا جو پاکستانی ٹیم گئی ہے اب تک کی ان کی فائنڈنگز کیا ہیں، خرم اور وقار نے انہیں کیا بتایا ہے، کینیا کے جو پولیس حکام ہیں ان سے جو ہے وہ کیا بات چیت ہوئی ہے، آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ڈائریکٹر FIA ڈاکٹر اطہر وحید اور انٹیلیجنس بیورو کے ڈپٹی ڈائریکٹر عمر شاہد حامد پر مشتمل 2 رکنی ٹیم گزشتہ روز نیروبی پہنچی تھی اور وہاں پہ جو پاکستانی سفارت خانے کا عملہ ہے، وہ پاکستانی ہائی کمشنر ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں، بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ جو ٹیم ہے یہ خرم اور وقار احمد سے ملی اور ان کے بیانات اس ٹیم نے ریکارڈ کیے ہیں۔ واضح کر دوں کہ وقار احمد وہاں پہ کینیا میں نیروبی میں ارشد شریف کے میزبان تھے، ان کے گیسٹ ہاؤس پہ یا فارم ہاؤس پہ ارشد شریف ٹھہرے ہوئے تھے، اور جو وقار احمد کے چھوٹے بھائی ہیں خرم احمد وہ گاڑی چلا رہے تھے جب ارشد شریف کو گولیاں مار کر بلکہ جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ تو ان دونوں نے کیا بیان دیا اور کیا بتایا اس کی کچھ تفصیل جو ہے وہ ہمارے میڈیا میں رپورٹ ہو چکی ہے اور کچھ میں آپ سے جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں جو ایکسکلوسیو ڈیٹیل مجھے جو ہے اس حوالے سے ملی ہے۔ تو وقار احمد نے پاکستانی ٹیم کو بتایا کہ ارشد شریف کے ساتھ ان کی شناسائی یا دوستی نہیں تھی۔ ایک دوست سلمان اقبال جو ARY کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں، برطانوی پاسپورٹ ہولڈر ہیں جن کے پاس UK کا پاسپورٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جی ارشد شریف صاحب آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان کی میزبانی کریں۔ تو ان کے کہنے پہ ارشد شریف کی میزبانی ہم نے کی۔ وقار احمد صاحب نے جو ہے وہ یہ بتایا اور انہوں نے کہا کہ ان کے گیسٹ ہاؤس پر ارشد شریف 2 ماہ سے رہائش پذیر تھے اور 2 ماہ کے دوران صرف 1 مرتبہ ہی کھانے پر ان سے ملاقات ہوئی۔ وقار احمد نے پاکستانی جو ٹیم ہے جو تفتیش کے لیے کینیا گئی ہوئی ہے اسے بتایا، اور انہوں نے کہا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن اپنے لاج میں ارشد شریف کو کھانے پر انہوں نے مدعو کیا تھا، اور کھانا کھانے کے بعد شام کو 9 بجے کے لگ بھگ جو ہے وہ میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ گاڑی میں باہر نکلے۔ آدھے گھنٹے بعد ہی فائرنگ کی اطلاع آ گئی اور باقی تفصیل جو ہے وہ پہلے ہی سامنے آ چکی ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ جب وہ لاج سے نکلے تو 18 کلومیٹر کا جو راستہ ہے وہ کچا راستہ ہے، اس کے بعد سڑک شروع ہوتی ہے۔ جیسے ہی سڑک شروع ہوئی تو راستہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ بلاک کیا ہوا تھا، اور اسے جیسے ہی عبور کیا گاڑی اس کے اوپر سے گزاری تو فائرنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وقار احمد کہتے ہیں کہ ان کے بھائی خرم احمد نے گھبرا کے گاڑی جو ہے وہ بھگا دی، اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ سن چکے ہیں۔ اور وقار احمد نے بتایا کہ جو ارشد شریف کا موبائل فون اور ان کا iPad تھا ان کے زیر استعمال، انہوں نے کہا جی وہ گم نہیں ہوا بلکہ وہ کینیا کی جو پولیس حکام ہے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہ کم و بیش وہی معلومات ہیں جو 1 ہفتہ پہلے ہی میں اپنے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ ساری تفصیل جو ہے اور
کہ جی وہ سلمان اقبال صاحب نے انہیں بھجوایا تھا، ارشد شریف صاحب کے ساتھ شناسائی نہیں تھی، گھبرا کے حملہ جب ہوا تو خرم احمد کہتے ہیں کہ جی میں نے گاڑی بھگا دی وغیرہ وغیرہ، یہ ساری وہی کم و بیش معلومات ہیں۔ ایک اور جو اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جی رکن سندھ اسمبلی شہریار مہر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ایک تصویر جو وقار احمد کے ساتھ ہے وہ شیئر کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ محب وطن پاکستانی شہری ہیں اور ان پر الزامات لگانے سے گریز کیا جائے۔ تو عرض یہ ہے کہ وقار احمد ہوں، خرم احمد ہوں، یا اے آر وائی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سلمان اقبال، میں گزشتہ شو میں بھی وضاحت کر چکا ہوں، نہ تو ہم ان کی حب الوطنی کو جو ہے اس پہ کوشچن کر رہے ہیں، اور نہ ہی کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ تینوں حضرات جو ہیں انہوں نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے یا کروایا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سلمان اقبال صاحب نے انہیں بھجوایا خرم اور وقار کے پاس، وہاں ارشد شریف صاحب ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی گاڑی میں وہ سوار تھے، اور وہاں پراسرار انداز میں ارشد شریف اگر قتل ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی ایسی صورت میں کہ جو ڈرائیور ہے خرم احمد، وقار احمد کے چھوٹے بھائی، ان کو خراش تک نہیں آتی، تو پھر ظاہر ہے سوالات تو اٹھتے ہیں اور سوالات اٹھانے بھی چاہیے، اور کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان تینوں حضرات سے تفتیش کی جانی چاہیے، اور ان تینوں حضرات سے تفتیش کے بعد ہی جو ہے یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو شہریار مہر صاحب نے وقار احمد کی تصویر شیئر کی ہے، یہ بہت پرانی تصویر ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ شو میں جو وقار احمد اور خرم احمد کی جو تصاویر ہیں پہلی بار میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، اس سے پہلے میڈیا میں ان کی تصاویر جو ہے وہ سامنے نہیں آئیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو تصویر وقار احمد کی شناختی کارڈ پہ ہے، شہریار مہر صاحب نے جو تصویر شیئر کی ہے وہ اس سے ملتی جلتی ہے، اور اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اس کے آس پاس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ان دونوں تصاویر میں جو وقار احمد ہیں وہ کلین شیو ہیں، ان کی داڑھی نہیں ہے، لیکن جو میں نے گزشتہ شو میں ایک اور تصویر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ 18 دسمبر 2017 کو جب آخری بار یہ پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستان آئے ہیں وقار احمد، اور امیگریشن کاؤنٹر پر ان کی جو تصویر بنی ہے PK 600 فلائٹ سے وہ کراچی آئے 18 دسمبر 2017 کو، تو امیگریشن کاؤنٹر پہ جو ان کی تصویر بنی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی جو ہے وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے، لیکن میرے سورسز جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اب جو وقار احمد کو اگر آپ دیکھیں اور ملیں، حتیٰ کہ اگر آپ ان سے پہلے ملے بھی ہوئے ہیں، تو آپ انہیں بالکل نہیں پہچان پائیں گے، کیونکہ یہ جو تصویر 2017 میں امیگریشن کاؤنٹر پہ بنی ہوئی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے، اور ابھی انہوں نے اتنی داڑھی بڑھا لی ہے اور اپنا حلیہ اور وضاقتہ اس قدر تبدیل کر لی ہے کہ کوئی شخص جانتا بھی ہے اور پہلے ملا ہوا بھی ہے تو شاید وہ بھی وقار احمد کو نہ پہچان سکے۔ بہرحال پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے ارشد شریف کی وہ بھی سامنے آ گئی ہے، اور اس حوالے سے انگریزی اخبار ڈان میں ایک سٹوری شائع ہوئی ہے جس میں اس معاملے نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو پیمز میں ڈاکٹروں کا بورڈ تھا جنہوں نے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کیا، تو انہیں ان کے جسم سے دھات کا ایک ٹکڑا ملا، اور بعد میں اس نتیجے پر پہنچے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، جو ماہرین ہیں، کہ جی یہ گولی ہے، یہ جو دھات کا ٹکڑا ہے یہ دراصل گولی ہے۔ اب یہ گولی کس ہتھیار کی ہے یہ ابھی ڈٹرمن نہیں ہو سکا، اور اسے فورینزک کے لیے لیبارٹری بھجوا دیا گیا ہے، اور فورینزک لیبارٹری سے ہی یہ بات معلوم ہو سکے گی کہ جی یہ کس قسم کی جو ہے وہ گولی ہے۔ لیکن جو پوسٹ مارٹم کرنے والی ٹیم کے ارکان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پوسٹ مارٹم کے SOPs ہوتے ہیں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز جو ہے، ان کو اگر فالو کیا جائے تو پوسٹ مارٹم کے بعد گولی جسم میں نہیں رہنے دی جاتی۔ جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو جو بھی گولیاں لگی ہوتی ہیں وہ نکال لی جاتی ہیں، لیکن
اگر ارشد شریف صاحب کے جسم میں گولی موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کینیا میں جو ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے وہ مشکوک ہو گیا ہے، صحیح طریقے سے ان کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ نہیں کیا گیا، اور ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ یہ جو گولی برآمد ہوئی ہے ان کے جسد خاکی سے، یہ بہت اہم کڑی ہو سکتی ہے اس معمہ کو حل کرنے کے حوالے سے۔ اور یہ جو گولی نکلی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے اس پہ شاید وہاں کے جو خفیہ ادارے ہیں یا وہاں کے جو پولیس ہے، حکام ہیں، انہوں نے شاید اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، تو کینیا میں بھی کم و بیش اسی قسم کے حالات ہیں، اسی طرح کی حکومت ہے، اسی طرح کے معاملات ہیں جس طرح کے ہمارے ہاں ہیں۔ تو ممکن ہے کہ وہاں کے اداروں نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہو اور صحیح پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ سامنے نہ آئی ہو، صحیح طریقے سے پوسٹ مارٹم نہ ہوا ہو، اور ایک جعلی قسم کی، ایک من پسند قسم کی جو ہے وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بنائی گئی ہو، اگرچہ وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی ابھی منظر پہ نہیں آئی۔ ہاں البتہ یہ جو پاکستان میں پوسٹ مارٹم ہوا ہے، یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس میں انکشاف کیا ہے جو لوگ اس وقت موجود تھے جنہوں نے ارشد شریف کے کو جو لاش تھی جسے انہوں نے دیکھا قریب سے، اس کا معائنہ کیا، اور پھر کچھ فورینزک کے ماہرین ہیں جن کے ساتھ میری بات ہوئی ہے، تو ان کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کی کمر پر جو گولی کے زخم کا نشان ہے اس کے گرد ہلکا سیاہ سا ایک نشان ہے، اور فورینزک کے ماہرین جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ نشان جو سیاہ نشان ہے گولی جہاں لگی اس کے گرد، یہ اسی صورت میں ہی ہوتا ہے جب گولی 3 یا 4 فٹ یا اس سے بھی کم فاصلے سے ماری جائے۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ ارشد شریف کو یہ جو کہانی ہے، سرکاری جو ورژن ہے کہ جی پیچھے سے فائرنگ کی، پولیس نے گاڑی نہیں روکی اس لیے پیچھے سے فائرنگ کی اور اس کے نتیجے میں گولیاں لگیں ارشد شریف صاحب کو اور ان کی موت واقع ہو گئی، یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اور جیسا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے ظاہر ہے کہ یا تو ارشد شریف کو عقبی نشست ہے جو گاڑی کی، وہاں بیٹھے شخص نے گولی ماری، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ گاڑی روک کر گاڑی کے بائیں طرف سے جس طرف سے ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ بیٹھے تھے اس طرف سے کسی نے جو ہے وہ بہت قریب سے گولی ماری، یا تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ارشد شریف صاحب کو گاڑی سے اتارنے کے بعد ان کا قتل کیا گیا اور انہیں گولیاں ماری گئیں، اور اس کے بعد انہیں گاڑی میں بٹھایا گیا اور پھر ایک ڈرامہ سٹیج کیا گیا، گاڑی کے ٹائر میں بھی گولی ماری گئی، گاڑی کے جو پچھلی سکرین ہے اس پہ بھی گولیاں ماری گئیں، اور تاکہ یہ تاثر دیا جا سکے کہ جی گاڑی بھگانے کی کوشش کے دوران پیچھے سے پولیس نے فائرنگ کی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ارشد شریف صاحب کی موت جو ہے وہ واقع ہوئی ہے۔ تو میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہ اب تک میں نے کی ہے اور نہ کروں گا جس کے حوالے سے مجھے شورٹی نہ ہو، جس کے حوالے سے ملٹیپل سورسز سے مجھے کنفرمیشن نہ ہو جائے۔ جو کوئی بھی پروپیگنڈا کمپین ہے میں اس کا حصہ نہ بنا ہوں، نہ انشاءاللہ آئندہ بنوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو وقار احمد ہیں اور خرم احمد ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ ماضی میں ایم کیو ایم سے رہا ہے۔ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ جی جو کینیا میں فارم ہاؤس اور فائرنگ رینج ہے وہ اس کے بظاہر تو اس کے آنر وقار احمد ہیں، لیکن اصل میں وہ سلمان اقبال صاحب کی ملکیت ہے اور ان کے وہاں کے کاروباری انٹرسٹس ہیں، لیکن ٹو مائی نالج یہ جو باتیں ہیں یہ بے بنیاد ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے اس حوالے سے جتنی جانچ پڑتال کی ہے، نہ تو مجھے ابھی تک خرم اور وقار کے ایم کیو ایم سے کسی قسم کے کوئی تعلق کا کوئی ثبوت ملا ہے۔ ہاں اس حوالے سے کوئی شواہد ہوں گے تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور نہ ہی اس حوالے سے کوئی شواہد ملے ہیں کہ جی وہاں پہ جو کینیا میں بزنس ہے، جو فائرنگ رینج ہے، جو فارم ہاؤسز ہیں وہ اصل میں وقار احمد کی ملکیت نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ملکیت ہے۔ اس میں بھی کسی قسم کی کوئی حقیقت جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن
ایک بات اب تک کی جو تحقیقات ہیں اور اب تک جو حقائق سامنے آئے ہیں اس میں پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ ارشد شریف صاحب کی موت حادثہ نہیں ہے، یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ ارشد شریف صاحب کو قتل کیا گیا ہے، اور یہ جو 3 لوگ ہیں یعنی سلمان اقبال صاحب، وقار احمد اور خرم احمد، یعنی سلمان اقبال انہیں بھیج رہے ہیں کینیا، اور کینیا میں ان کے کہنے پہ وقار احمد اور خرم احمد جو ہے وہ ان کی میزبانی کر رہے ہیں۔ یہ تینوں لوگ ہی جو ہیں وہ حقیقت کیا ہے اس تک ہمیں پہنچا سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ارشد شریف صاحب کے محسن ہیں، مشکل وقت میں ان کے کام آئے ہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ سچ کو چھپانے کے بجائے پورا سچ بتائیں، تاکہ ارشد شریف کے جو قاتل ہیں ان تک پہنچا جا سکے، ان کا سراغ لگایا جا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں، تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔